بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ سبق بہت اہم ہے کیونکہ آج کے اس سبق میں ہم کچھ ضروری باتیں کریں گے۔ مثلا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، اس کے اندر جیسے واو لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھتے ہیں ہم خود، اس کے اندر بھی واو لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھتے ہیں خوش، لیکن واو کی آواز نہیں آتی۔ اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا تعالی، تعالی کے اندر یا لکھی ہوئی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی۔ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کیا قاعدہ ہوگا؟ اسی طرح صلاۃ، صلاۃ کے اندر واو لکھا ہوا ہے لیکن واو پڑھا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا شمبا، دمبا، سنبل، گنبد، اس سب کے اندر نون تو لکھا ہوا ہے لیکن نون پڑھا نہیں جا رہا۔ سنبھل، انبیاء، کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ کیا وجہ ہے؟ تو ورنہ تو ویسے تو اردو ہے، یہ اس میں پڑھا جانا چاہیے تھا دنبا، لیکن دنبا کوئی نہیں پڑھتا۔ اسی طرح گنبد، جو مسجدوں کی اوپر اس طرح کی گنبد ہوتی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے تھا گنبد، لیکن نہیں، لکھا ہوا جاتا ہے گنبد، پڑھا جاتا ہے گنبد، میم کی آواز آتی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نام ہوتے ہیں، لکھنے میں تو وہ آتے ہیں الف لام کے ساتھ، جیسے عظیم الشان، الف لام پڑھا نہیں جا رہا، عظیم الشان الف لام ختم ہو گیا۔ تو الف لام کیوں نہیں پڑھا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آج کے یہ جو سبق ہے، کچھ اس طرح کے سوالات اور کچھ اس طرح کے لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے معلوم کیا تھا، ایک طالب علم نے بھی معلوم کیا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں پڑھتے ہیں۔ تو آج یہ سارے سوالات آپ کے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ کچھ الفاظ کے ہجے سے متعلق ضروری باتیں۔ واو معدولہ، اردو میں کچھ الفاظ کے بیچ میں واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اسے واو معدولہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر واو لکھا ہوا ہے خود، خوش، لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں پڑھا جائے گا جی؟ کیونکہ جی واو معدولہ ہے۔ اردو کے اندر قاعدہ ہے کہ واو معدولہ وہ واو ہے جو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے اب کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اردو کا قاعدہ ہے، یہ اردو کے قواعد ہیں۔ اب جب کسی چیز کے قاعدہ ہوتے ہیں اس کے اوپر بحث نہیں کی جاتی۔ اردو میں یہی قاعدہ ہے کہ واو لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، اس کو واو معدولہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ خوش، خوشنما، خوشی، خوشامد، اور یہ ہے خوردبین، خورشید، خوشبو، خواب۔ آپ نے دیکھا ہوگا خواب بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دسترخوان، لکھا جائے گا دسترخوان لیکن پڑھا جائے گا دسترخوان، کیونکہ اس کے اندر یہ واو معدولہ ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، درخواست، واو کے ساتھ لکھا جائے گا درخواست لیکن پڑھا جائے گا، واو کے ساتھ لکھا جائے گا درخواست لیکن پڑھا جائے گا درخواست، واو نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح خواہ مخواہ، لکھا جائے گا واو کے ساتھ خواہ مخواہ لیکن پڑھا جائے گا خواہ مخواہ۔ اسی طرح خواجہ، لکھا جائے گا واو کے ساتھ خواجہ، پڑھا جائے گا خواجہ۔ خیر خواہ، واو کے ساتھ لکھا ہوا ہے لیکن واو پڑھا نہیں جائے گا، خیر خواہ، یہ واو معدولہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ اس واو کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں۔ اب آگے کی طرف چلتے ہیں۔ الف مقصورہ، عربی سے اردو میں آئے ہوئے کچھ الفاظ کے آخر میں یائے، یا اس طرح کی یا، یعنی لمبیا یا گولیا، چھوٹیا بڑیا بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے دونوں یا انہوں نے لکھ دی ہیں، لکھی جاتی ہیں لیکن اس کی جگہ الف پڑھا جاتا ہے، اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ جیسے تعالی، مولا، عیسیٰ، موسیٰ، مصلی، دعویٰ، ادنا، اعلیٰ، مینا، جیسے مکہ میں ہے نا مینا، وہ مینا۔ اللہ تعالی، تعالی، مولا، یہ بھی اللہ تعالی ہی ہے۔ عیسیٰ، موسیٰ نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مصلی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ لکھے جائیں گے سب اسی طرح، یعنی اگر ہم یا بھی نہ لکھیں تو جب بھی پڑھا جائے گا تعالی، لیکن یہ لکھا جاتا ہے یا کے ساتھ، یہ قاعدہ ہے۔ کیا ہے؟ قاعدہ ہے۔ اگر آپ سے کہیں تعالی لکھو اور آپ نے لکھا لام الف کے ساتھ، لام الف، جب بھی پڑھا جائے گا تعالی، تا عین الف، تا لام الف، تعالی۔ لیکن ہم جب آپ سے کہا جائے کہ املا لکھو، املا لکھ کے لے کر آؤ، اور ہم نے آپ کو املا میں بولا، بغیر دے کے بولا تعالی لکھو، اور آپ نے لکھ دیا لام الف کے ساتھ، حالانکہ لکھا تو آپ نے صحیح ہے لیکن آپ نے قاعدے کے خلاف کر دیا، کیونکہ اردو میں اس طرح نہیں لکھا جاتا، اردو میں لکھا جاتا ہے لام الف کے ساتھ۔ تو اگر آپ اس طرح لکھ کے لے کر آئیں گے اور ہم آپ سے کہیں
کہ تعالی الف مقصورہ کے ساتھ لکھا جائے گا. کس کے ساتھ لکھا جائے گا؟ الف مقصورہ کے ساتھ لکھا جائے گا. تو آپ سمجھ جائیں گے. اگر آپ کو پتہ ہوگا الف مقصورہ کیا ہوتی ہے، بھائی الف مقصورہ کی جگہ الف کی جگہ یا لکھا جاتا ہے. کیا لکھا جاتا ہے؟ الف کی جگہ یا لکھا جاتا ہے، لیکن اس کی جگہ الف پڑھا جاتا ہے اور اسے الف مقصورہ کہتے ہیں. یعنی یا لکھا جائے گا، لیکن یا جو لکھی تو جائے گی لیکن پڑھا جائے گا الف ہی. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ الف مقصورہ میں الف لکھا نہیں جاتا، الف کی جگہ یا لکھی جاتی ہے، اس پہ کھڑا زبر آ جاتا ہے. جتنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے عیسیٰ، اگر آپ نے عیسیٰ کو الف کے ساتھ لکھا، پڑھا تو جائے گا عیسیٰ، ٹھیک ہے، لیکن وہ الف کے ساتھ لکھا گیا. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ الف مقصورہ کے ساتھ لکھو، تو الف مقصورہ کے ساتھ لکھو گے تو وہ یا کے ساتھ لکھا جائے گا، اس طرح جیسے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے. یہ اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ کون سی، یہ کیا ہے، لام کے بعد کیا ہے، یہ الف مقصورہ ہے. ٹھیک ہے، یہ الف مقصورہ کی مثالیں ہیں ساری. ایسے ہی کچھ الفاظ کے بیچ میں واو لکھا جاتا ہے، اس واو کو الف پڑھا جاتا ہے، اسے بھی الف مقصورہ کہتے ہیں. جیسے واو، یہ بھی الف مقصورہ ہے. اگر آپ سے کہیں زکوٰۃ لکھو، آپ نے لکھا زکوٰۃ، کاف الف اور تا، زکوٰۃ، تو ٹھیک تو وہ بھی ہے زکوٰۃ، لیکن ہم آپ سے کہیں گے کہ جی نہیں، آپ لکھو الف مقصورہ کے ساتھ زکوٰۃ. تو پھر آپ کو کیسے لکھنا ہوگا؟ اس طرح لکھنا ہوگا. صلاۃ، زکوٰۃ، یہ الف مقصورہ کی مثالیں ہیں. تو آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں. اس کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے بعد میں، ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے اس کا اسکرین شاٹ لے لو یا لکھ لو. دوسری چیزیں نون تنوین. کچھ الفاظ کے آخر میں الف لکھتے ہیں اور الف کی جگہ نون پڑھتے ہیں. الف کی جگہ کیا پڑھتے ہیں؟ نون پڑھتے ہیں. اصل میں وہاں لفظ کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، اسے نون تنوین کہتے ہیں. جیسے آگے مثالیں انہوں نے دے رکھی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، لیکن یہ تنوین صرف عربی میں ہوتی ہے. اردو میں صرف دو زبر کی تنوین والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایسے تمام الفاظ عربی سے ہی اردو میں آئے ہیں، بلکہ اب تو ان الفاظ کو اردو سے لے کر ہندی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اتفاقاً، اتفاقاً دیکھیں نون کی آواز آ رہی ہے، آ رہی نہیں، کیونکہ تنوین اور نون ساکن کی آواز آپ نے پڑھا ہوگا قاعدہ. اگر آپ پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اردو زبان کا قاعدہ، تو اس میں آپ کو ہمیں بتایا ہوگا کہ دو تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. اتفاقاً، حقیقتاً، یقیناً، فوراً، مثلاً، مجبوراً، عموماً، غالباً. اگر یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے تنوین لگا دی ہے. اگر تنوین نہیں بھی لگائیں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ غالبہ نہیں، اس کو پڑھا جائے گا غالباً. قطعاً کچھ ہی گنے چنے الفاظ ہوتے ہیں، یہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائیں گے. ٹھیک ہے، قطعاً، خصوصاً، تقریباً، قصداً، ضمناً، عمداً، اور دفعتاً، سہواً، وقتاً، فوقتاً. آپ نے سنا ہوگا وقتاً فوقتاً، آنن فانن. آنن فانن کرو اس کام کو. اب آگے چلتے ہیں. با سے پہلے نون ساکن. کیا؟ با سے پہلے نون ساکن. انہوں نے قاعدہ بتا دیا کہ یہ با ہے. با سے پہلے کیا ہے؟ نون ساکن ہے. شین نون زبر شن، با ہا زبر با، شن با. تو نون ساکن ہوا نا، نون پر کیا ہوا؟ جزم، ساکن ہو گیا نون. ساکن کہتے ہیں رکنے کو. ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا رک گئے ہم، شن با، دن با، تو رکنے کو کہتے ہیں ساکن. تو با سے پہلے نون ساکن ہے. با سے پہلے کیا ہے؟ نون ساکن ہے، کیونکہ ہم اس پہ رکے. شین نون زبر شن، رک گئے نا. واقعی آپ قاعدہ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نون ساکن کس کو کہتے ہیں. جزم والا نون، یہ جزم والا نون ہے. اگر با سے پہلے جزم والا نون آ جائے تو نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے. یہ نون نہیں پڑھیں گے اب. با سے پہلے اگر نون آئے گا، کہیں بھی دیکھ لیں آپ، ان سب میں با سے پہلے نون ہے. اس میں بھی با سے پہلے نون ہے، با سے پہلے نون ہے، با سے پہلے نون، با سے پہلے نون، سب میں با سے پہلے نون ہے. تو اگر کسی الفاظ میں با سے پہلے نون ہو تو اس نون کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ نون کی جگہ میم پڑھیں گے. شمبا، دمبا، سنبل، گنبد. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا گنبد، میم پڑھ رہے ہیں، گنبد، گنبد. انبار، عنبر، منبر، منبر لکھا جائے گا منبر، پڑھا جائے گا منبر. سنبھل،
کیا ہے؟ سنبھل۔ اسی طرح انبیاء لکھا جائے گا نون کے ساتھ، پڑھا جائے گا میم کے ساتھ، انبیاء اور انبا۔ اب الف لام کی طرف آ جاتے ہیں۔ اردو میں عربی کے بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں الف اور لام لکھے جاتے ہیں۔ ان کے پڑھنے اور بولنے کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حروف کی دو قسمیں کر دی گئی ہیں، ایک شمسی دوسرے قمری۔ حروف شمسی یہ ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، تا، ثا، دال، دال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، یہ حروف شمسی ہیں۔ جہاں لام کے بعد حروف شمسی آئے وہاں الف اور لام دونوں نہیں پڑھے جاتے۔ لام کے بعد حروف شمسی آیا، دیکھیں لام کے بعد کیا آیا؟ حروف شین آیا، تو شین آپ دیکھیں اس میں ہے یا نہیں؟ حروف شمسی ہے جی، شین ہے۔ یہ آپ کو ویسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، لیکن فی الحال سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ شین آ رہا ہے یہاں، کیا آ رہا ہے؟ شین۔ الف لام کے بعد جہاں لام کے بعد حروف شمسی آئے تو لام کے بعد حروف شمسی میں سے شین آ رہا ہے، وہاں الف اور لام دونوں نہیں پڑھے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ہم کہتے ہیں عبد الشکور، نہ الف پڑھا گیا نہ لام پڑھا گیا۔ عبد الرحیم، نہ الف پڑھا گیا نہ لام پڑھا گیا۔ یہ الف لام کون سا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کو بتانا ہے حروف شمسی کا ہے۔ الف لام کون سا ہے؟ یہ حروف شمسی کا ہے۔ نجم الثاقب میں الف لام کون سا ہے؟ حروف شمسی کا ہے۔ علیم الدین میں کیونکہ الف لام نہیں پڑھا جا رہا، جہاں نہ پڑھا جائے وہ حروف شمسی ہے۔ دارالسلام حروف شمسی، دارالشفا، یہ دونوں الف لام حروف شمسی کے ہیں۔ عظیم الشان، آپ دیکھ لیں آپ کا املا بھی یہیں سے درست ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ عظیم الشان لکھو تو آپ کو لکھنا ہے الف لام کے ساتھ، اور اگر کوئی کہے الف لام کیوں لکھا بھائی تو بتانا کہ حروف شمسی میں سے ہے یہ۔ قبر الزما، یہ بھی الف لام حروف شمسی میں سے ہے، الف لا، کیونکہ لام کے بعد حروف شمسی کے حروفوں میں سے زا آیا ہوا ہے۔ مہر النساء، کیا ہے؟ مہر النساء۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو دماغ میں رکھنی ہے، یہ آپ کو حروف شمسی یاد کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پڑھتے پڑھتے ہی اندازہ ہو جائے گا۔ اور اب چلتے ہیں حروف قمری کی طرف۔ حروف قمری یہ ہیں الف، با، یہ آپ یہاں تک دیکھ لیں۔ جہاں لام کے بعد حروف قمری آتا ہے وہاں لام پڑھا جاتا ہے، جیسے نور الاسلام، الف نہیں پڑھا جائے گا یہاں پر۔ کیا نہیں پڑھا جائے گا؟ الف نہیں پڑھا جائے گا، کیوں؟ صرف لام پڑھا جائے گا۔ نور لام کی آواز آ رہی ہے نا، نور الاسلام۔ بیت المال، دیکھو الف نہیں پڑھا جا رہا، لام پڑھا جا رہا، کیوں؟ کیونکہ لام کے بعد حروف قمری کے حروفوں میں سے میم آیا ہوا ہے، دیکھیں میم آیا ہوا ہے، اس لیے لام پڑھا جائے گا۔ بیت المقدس، الف نہیں پڑھا جا رہا، لام پڑھا جا رہا۔ بیت المقدس، المسجد الحرام، عید الفطر، یہ الف لام شروع میں آیا ہے، اس لیے ملا کر پڑھنے کی وجہ سے ہم نے کیا پڑھا؟ المسجد پڑھا، المسجد۔ لیکن جب ہم دوسرے حروف کے ساتھ ملا رہے ہیں اس کو تو لام پڑھا جا رہا ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، علم الحساب، دار القضاء، اولو العزم، کون سا لام ہے؟ حروف قمری کا ہے، ایسے کر کے آپ کو بتانا ہے۔ اب چلتے ہیں موقوف کی طرف۔ موقوف کسے کہتے ہیں؟ آپ نے موقوف سنا ہوگا، 4 حرفی الفاظ میں جب دوسرا حرف الف، واو یا، الف، واو یا، ٹھیک ہے، 4 حرفی الفاظ ہیں، 1 2 3 4، دوست میں 4 حرف ہیں، تو 4 حرفی الفاظ میں جب کیا آئے؟ الف، واو، یا میں سے کوئی آئے تو یہاں واو آ رہا ہے، یعنی دوسرا حرف کون سا ہے؟ واو۔ یہاں دوسرا حرف یا ہے، یہاں دوسرا حرف الف ہے۔ جب دوسرا حرف ساکن ہو اور تیسرا اور چوتھا حرف بھی ساکن ہو، یہاں سین بھی ساکن ہے، تا بھی ساکن ہے، ہر یہاں سے یہاں تک جتنے بھی حروف لکھے ہوئے ہیں اس میں دوسرا اور تیسرا حرف بھی ساکن ہے۔ جب 4 حرفی الفاظ ہو، کوئی بھی 4 حرف سے بنا ہوا ہو، اس میں دوسرا واو، یا اور الف میں سے کوئی ہو اور اس کے بعد والے دونوں حرف بھی کیا ہوں؟ ساکن ہوں، تو جو آخر والا ہوگا اس کو موقوف کہتے ہیں۔ جیسے دوست، چوتھے حرف کو کیا کہیں گے؟ موقوف۔ گوشت، چوتھا حرف موقوف ہے، موقوف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، یہ رک گیا یہاں۔ پوست، زیست، نیست، راست، کاشت، تو کاف کے بعد الف ہے، پھر شین ہے، پھر تا، 4 حرفی ہو گیا، اس میں دوسرا حرف ساکن ہے، تیسرا اور چوتھا حرف بھی ساکن ہے، اس لیے چوتھا حرف کیا ہو گیا؟ موقوف۔ اچھا، بہت سی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا الہ آبادی، دیوبندی، بریلوی، میرٹھی، بنگالی، قاسمی، ایرانی، ندوی، ازہری، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، مکی، مدنی۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
اس یا کو یا بولتے ہیں. اس سب کے اندر آخر میں غور کریں گے تو یا لکھی ہوئی ہے. اس یا کو یا نسبتی کہتے ہیں. کسی شخص، جگہ اور ملک وغیرہ کی طرف کسی کا تعلق جوڑنے کے لیے اس کے آخر میں یا جوڑ دیتے ہیں. مثلا آپ الہ آباد کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے. الہ آباد کہاں کا نام ہے؟ ایک جگہ کا نام ہے. ہم نے اس کے اندر یا جوڑ دی، یعنی الہ آبادی، آپ الہ آباد کے رہنے والے ہیں. دیوبند ایک جگہ کا نام ہے، ہم نے اس کے اندر یا جوڑ دی. دیوبندی، آپ دیوبند کے رہنے والے ہیں، یہ جگہ کا نام ہے. بریلوی جگہ کا نام ہے، بریلوی آپ بریلوی کے رہنے والے ہیں. بریلی ایک جگہ کا نام ہے. بنگال جگہ کا نام ہے، اس کے اندر یا جوڑ دی، بنگالی، بنگال کا رہنے والا. ایران جگہ کا نام ہے، نون کے ساتھ یا جوڑ دی آخر میں، ایرانی، جگہ ایران کا رہنے والا ہے. تو کسی شخص، جگہ یا ملک وغیرہ کی طرف کسی کا تعلق جوڑ دو. جیسے قاسمی ایک جگہ کا نام، مطلب قاسمی مدرسے سے فارغ ہونے والے بچوں کو کہتے ہیں، یعنی یونیورسٹی کی طرف نسبت کرتے ہیں. کسی جگہ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، یہ ایک یونیورسٹی کی طرف نسبت ہے. وہاں سے جو بچے پڑھتے ہیں ان کو قاسمی کہا جاتا ہے. اسی طرح دیوبند سے فارغ ہونے والے جو طلبہ ہوتے ہیں، ایک مدرسہ ہے وہاں پر، تو وہاں سے جو بچے پڑھ کر نکلتے ہیں یونیورسٹی سے، ان کو قاسمی کہتے ہیں، یا قاسمی یعنی فلاں یونیورسٹی سے پڑھنے والا. اسی طرح ندوی، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، ایک مدرسے کا نام ہے لکھنؤ کے اندر، وہاں سے جو بچے پڑھتے ہیں ان کو ندوی کہا جاتا ہے. ازہری اسی طرح، یہ بھی حنفی، یہ